بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 8 کلاس کی اسلامیات کے چیپٹر عدل و احسان کو ہم پڑھتے ہیں۔ عدل و احسان یہ 2 لفظ ہیں، عدل اور احسان۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے، اور عدل کا ایک لفظی معنی ہے، دوسرا عدل کا اصطلاحی معنی یعنی اس کا مفہوم ہے۔ عدل کا لفظی معنی بانٹنا، یعنی کسی کا بوجھ برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے ان دونوں میں ذرا بھی کمی پیشی نہ آئے، یعنی برابر برابر تقسیم کرنا، یہ عدل کا لفظی معنی ہے۔ اب اس کو پیراگراف میں جملے میں یوں لکھیں گے، کسی کا بوجھ 2 برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ آئے، کمی بیشی نہ ہو، یہ عدل کا لفظی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یعنی عدل کا مفہوم، جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے، یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اور اس کے جرم سے زیادہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ یہی عدل کا مفہوم دوبارہ سن لیں، جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ یہ تو ہو گیا عدل کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اب دوسرا لفظ ہے احسان۔ احسان کی تعریف، احسان کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی کو معاف کر دیا جائے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں کو ملا کر عدل و احسان چیپٹر کا نام رکھا گیا۔ اب عدل و احسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ارشادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی عدل و احسان سے بھرپور ہے۔ اور قرآن پاک میں نے 2 آیتیں لکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عدل کرو، اعدلوا کا معنی عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اور سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اس عدل کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعدلوا، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی جتنا عدل کرو گے اللہ تمہارے دل میں اتنا ہی تقوی پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، احسان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو عدل و احسان کے بارے میں اس طرح ایک اور آیت ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اللہ آپ کو عدل و احسان کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دے دیں، یہ اس کا بھی اللہ پاک حکم فرماتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر عدل و احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ساری عدل و احسان سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کی ہے، اور نہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ نے اس کا بدلہ بھی نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ سب کو معافی ہے۔ تو عدل و احسان یہ قرآن کا، حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ یوں سمجھے کہ ہمیں سبق ہے اور حکم ہے کہ ہم بھی اپنے عدل و احسان کو اپنائیں اور عدل و احسان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب عدل و احسان کی صورتیں کیا ہیں؟ عدل و احسان کی بہتر صورت یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، تمام متعلقین کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی معاملہ ہو، حسن سلوک سے کام لیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر دیں، اور جو احسان کرے آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو یہ عدل و احسان کی مختلف صورتیں آپ کی ریڈنگ میں بھی ہیں۔ تو ابھی ہم
اس عدل و احسان کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے سوالات جوابات کو اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ پیج نمبر 32، عدل و احسان۔ عدل کا مفہوم۔ عدل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو، یہ عدل کا لفظی معنی۔ اب اس کا مفہوم۔ عدل سے مراد یہ ہے جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے، جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اس طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، یعنی عدل کے متضاد ظلم ہوتا ہے، جس کا معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ احسان۔ احسان کا مفہوم۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ ارشاد ربانی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، ترجمہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ عدل و احسان۔ عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب اس آیت میں دونوں لفظ کٹھے آ گئے، عدل اور احسان۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ اب پیج نمبر 33 پہ آ جائیں۔ اسوہ رسول اکرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ صحابہ اکرام کو فرمایا آپ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امن اور ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں۔ عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے اسے معاف کریں، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس سے بہتر بھلائی کریں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم از کم انصاف و عدل سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کی بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھوٹ نہ مل جائے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے، اس کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ بس آج کی یہ ریڈنگ مکمل ہوئی۔ آپ نے خود اس کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کر کے آپ نے MCQs جو بن سکتے ہوں آپ نے اس کو انڈرلائن کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے سوالات اور جوابات یعنی اس کی مشق اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔